اسے یزدانی ہاؤس میں رہتے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ ان 4 دنوں میں وہ ایک بار بھی اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ اندر سے لاک کر کے رکھتی تھی تاکہ اشمیل اس کے روم میں نہ آ جائے۔ وہ ناشتہ بھی وہیں کرتی اور کھانا بھی وہیں کھاتی تھی۔ اشمیل پتہ نہیں کیوں اس کے روم سے نکلنے کا انتظار کرتا رہتا تھا، مگر وہ تو اس طرح سے پردہ نشین ہو چکی تھی کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں۔ وہ جب بھی اس کے روم تک جاتا تو اس کا روم اسے اندر سے لاکڈ ہی ملتا تھا، جس سے وہ پیچ و تاب کھاتے رہ جاتا۔ ادینہ اس کی روزانہ کی روٹین دیکھ کر تھک چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کی آپی میں پہلے سے کتنی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ پہلے کتنا ہنسا کرتی تھی، کتنی باتیں کیا کرتی تھی، اور اب ان چند دنوں میں کتنی خاموش ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تو وہ اس سے اپنے دل کی کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتی ہے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اس ارادے سے اٹھی تھی کہ وہ اپنی بہن سے پوچھے گی کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنی خاموش ہو کر رہ گئی ہے، کیوں اب وہ اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کرتی۔ وہ دستک دے کر اس کے روم میں آ گئی تھی۔ امائمہ جو لیٹے ہوئے چھت کو گھور رہی تھی وہ ڈر گئی۔ اسے لگا کہ کہیں ارشمیل تو نہیں ہے۔ تبھی اس نے آواز دے کر کہا کہ کون ہے؟ آپی میں ہوں ادینہ۔ ادینہ کی آواز سن کر کچھ مطمئن ہو گئی، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ ادینہ اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور اس سے کہا، آپی آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آپ بھی بیٹھ جائیں نا۔ اس کی بات سن کر امائمہ بھی وہیں پر بیٹھ گئی۔ ادینہ امائمہ کے خوبصورت چہرے کو، جو اب کافی مرجھا گیا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولی، آپی کیا بات ہے؟ آپ اتنی تبدیل کیسے ہو گئی ہیں؟ محض چند دنوں میں کیا میرے پیچھے کوئی حادثہ رونما ہوا تھا جس کا یہ نتیجہ ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ وہ کیسے بتائے کہ اس کے ساتھ ایک نہیں بہت سارے حادثات پیش آئے ہیں، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے۔ اس نے اپنے چہرے کے مد و جزر چھپاتے ہوئے مسکرا کر ادینہ سے کہا، نہیں ادی، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بس آفس کا سٹریس زیادہ ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ چکی ہوں۔ تم زیادہ وہم مت پالو، اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرو۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتی ہوں، مگر آج آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اس کی بات سن کر امائمہ حیرت سے بولی، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ آپ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کا مسکراتا ہوا چہرہ سکڑ گیا۔ وہ انکاری لہجے میں بولی، نہیں ادینہ، میں یہی کھانا کھاؤں گی، مجھے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ میں جانتی ہوں آپی، آپ ارشمیل بھائی کی وجہ سے روم سے نہیں نکلتی ہیں، مگر آپ کو نہیں پتہ، ارشمیل بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، وہ سب کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ دل ہی دل میں خود سے بولی، اسے مجھ سے زیادہ اور کون اچھے سے جان سکتا ہے؟ پلیز آپی ضد مت کیجیے، چلیے نا۔ ادینہ کے بہت اصرار کرنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ارشمیل اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے گھر پر آنے کا وقت مقرر نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی آ جاتا تھا، کبھی بہت رات کے آتا تھا تو کبھی بہت جلدی آ جاتا تھا۔ امائمہ ادینہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں 12 کرسیوں والا بڑا سا ٹیبل تھا، جس پر سے ایک چیز کھینچ کر وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ ادینہ نے ساری چیزیں اس کی پسند کی بنائی تھیں۔ تبھی وہاں سے ارشمیل گزر رہا تھا تو احد نے اسے پکار لیا، بھائی آپ بھی آئیں نا ہمارے ساتھ کھانا کھانے۔ احد کی بات سن کر ارشمیل کی نظر امائمہ پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر فوراً وہاں آ گیا تھا اور بیچ کی چیئر کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ امائمہ کو اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، اس کا وہاں ایک پل بھی بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر صرف ادینہ کے لیے بیٹھی تھی، ابھی اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اٹھ کر چلی جاتی۔ بھائی آج آپ کتنے دن بعد سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی جلدی سے شادی کر لیں تاکہ آپ جلدی گھر آنے لگیں اور ہم سب کے بیچ بیٹھ کر روزانہ کھانا کھائیں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کی نظر امائمہ کے چہرے پر جا کر ٹک گئی۔ وہ احد کی بات سن کر شاید پریشان ہو چکی تھی۔ ارشمیل نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے، لگتا ہے اس بارے میں اب سیریس ہو کر سوچنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپنی جگہ جزبر ہو چکی تھی، اس کا کھانا کھانے کو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی ادینہ کی نظر امائمہ پر پڑی تو وہ بولی، آپی آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی، کیا کھانا اچھا نہیں بنا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کھانا تو بہت اچھا بنا ہے۔ اب کیا امائمہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی اپنی منگنی کی رنگ گھمانے لگی۔ یہ دیکھ کر ادینہ کچھ اور ہی سمجھی، اس لیے مسکراتے ہوئے بولی، آپی آپ یوں کہیں نا کہ یہ سب کھانا آپ کا پسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ بھائی کا بھی ہے، اس لیے تو آپ نہیں کھا رہی کیونکہ آپ کو مرتضیٰ بھائی کی یاد آ رہی ہے نا۔ اس کی بات سن کر جہاں امائمہ چونک گئی تھی وہیں ارشمیل کا بھی کھانا کھاتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر ارشمیل کے ساکت وجود پر ڈالی اور بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے اس وقت مرتضیٰ بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں،
وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ کیوں نہ ابھی آپ اور مرتضیٰ بھائی بھی شادی کر لیں، ویسے بھی آپ اپنا خیال نہیں رکھتی، کم از کم مرتضیٰ بھائی آپ کا خیال تو رکھیں گے، اور پھر مجھے آپ کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کے بے جان چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ در آئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور بولی، میری مرتضیٰ سے بات ہو چکی ہے، ان کے ڈیڈ کچھ دن بعد ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر ارشمیل پر گویا بم گرا تھا۔ وہ جو پانی پی رہا تھا اسے بری طرح ٹھرکا لگا تھا۔ اس کا کھانس کھانس کر برا حال ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر امائمہ سمجھ گئی کہ اسے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے تو وہ ادینہ اور راحت کی توجہ ارشمیل پر مرکوز کر کے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ روم میں آ گئی اور بیڈ پر گر گئی۔ ارشمیل کی ابھی والی حالت دیکھ کر اسے سچ میں بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب مرتضیٰ سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ زبردستی کیے گئے نکاح کو نہیں مانتی تھی۔ اس لیے اس نے پہلے ہی مرتضیٰ سے اپنی شادی کی بات کر لی تھی۔ مرتضیٰ تو اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ اس نے یہ بات ادینہ کو پہلے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ادینہ سب کو بتا دے گی اور اس کا یہ راز ارشمیل پر کھل جائے گا اور وہ بیچ میں ٹانگ اڑانے ضرور آئے گا۔ وہ ابھی اپنے اور مرتضیٰ کے بارے میں ہی سوچنے میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب ارشمیل دبے پاؤں اس کے روم میں آیا اور روم کا دروازہ لاک کر دیا۔ اسے خبر تو تب ہوئی جب اسے اپنے بہت قریب کلون کی خوشبو آئی، جس پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ارشمیل اس کے پاس اس کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جتنی حیران ہوئی تھی اتنا ہی غصے بھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی، مگر ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے گرا دیا اور اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، ابھی تم نے باہر کیا کہا تھا؟ اس کی اس حرکت سے امائمہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کب اس کی قربت کی عادی تھی، جو اب خوش ہو جاتی۔ اسے ارشمیل پر بہت تاؤ آ رہا تھا۔ اس نے ارشمیل کو خود سے دور کرنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ 6 فٹ کا شخص کہاں اس سے ہلنے والا تھا۔ تم ذلیل انسان، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی غیر شخص کے بارے میں سوچنے کی بھی؟ وہ اتنی زور سے چیخ کر بولا کہ کچھ دیر کے لیے امائمہ بھی ڈر گئی کہ ادینہ اور احد نہ آ جائیں اور ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر کچھ غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ میں کسی کے بھی بارے میں سوچوں تم کون ہوتے ہو؟ اور اب تم یہ کہو گے کہ تم میرے شوہر ہو، تو میں نے بھی 1000 بار کہہ دیا ہے کہ میں زبردستی کے اس کاغذ کے رشتے کو نہیں مانتی جو تم نے استوار کیا تھا۔ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف مرتضیٰ سے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کے بال اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑ لیے اور بولا، میں تمہیں یہ گناہ کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم یہ شادی کیسے کرتی ہو۔ تم جیسے گناہ گار شخص کے منہ سے گناہ و ثواب کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تم 1000 بار گناہ کرو تو تم پر سب جائز ہے، اور میں ایک گناہ بھی نہیں کر سکتی ہوں کیا؟ ٹھیک ہے، شوق سے کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے مرتضیٰ سے شادی کرتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تو وہ بھی اپنی جگہ چلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو۔ وہ اب بغیر ارشمیل سے خوف کھائے اپنے روم سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت وہ اپنے روم سے باہر تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اس کا گھر کتنا شاندار ہے، کتنا بڑا ہے۔ وہ تو کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں گم ہی ہو جاتی تھی۔ اس گھر کی ہر ایک چیز بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ تھی۔ وہ سوچتی جس کی پسند سے یہ گھر بنایا گیا تھا وہ شخص خود بھی بہت اعلیٰ چیزوں کا عادی تھا۔ وہ ایسے ہی پورے گھر میں گھومتے گھومتے باہر لان میں آ گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار یزدانی ہاؤس کو دیکھا تھا۔ خوبصورت سے یزدانی ہاؤس میں پہلے ایک بہت بڑا خوبصورت کشادہ لان موجود تھا۔ اس میں ہر طرح کے پھول و پودے تھے۔ وہ 1-2 بار پہلے بھی گئی تھی پھول توڑنے کے لیے، مگر وہ جب پھول توڑ رہی تھی تو وہاں موجود بزرگ مالی بابا نے اس کی بھلائی کے لیے اسے ٹوک کر کہا، بیٹا یہاں کے پودوں اور خوبصورت دکھنے والے پھولوں کو مت چھونا، ان میں سے کچھ پودے اور پھول زہریلے ہیں۔ مالی بابا کی یہ انوکھی بات سن کر وہ حیرت سے بولی تھی، بابا جو شے زہریلی ہے اس کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ اس کی اتنی گہری بات سن کر مالی بابا مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا جانتا ہوں زہریلی چیزوں کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر ہم سب انسان بہت عجیب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ان زہریلی چیزوں سے بھی محبت کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں صرف نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں، اور ان پودوں اور پھولوں سے ارشمیل صاحب کو بہت پیار ہے، اس لیے انہیں جو بھی پودے اور پھول بھا جاتا ہے وہ اپنے لان میں لا کر لگا دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ مالی بابا کی بات سن کر حیران نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو شخص خود اتنا زہریلا تھا تو اسے ایسی چیزیں پسند آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں خیال آیا تو وہ بابا سے پوچھ بیٹھی، بابا ویسے اسے ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات سن کر مالی بابا بولے،
بیٹا اس سے سارے جسم میں کچھ دن تک جلن ہوتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے۔ وہ مالی بابا کی بات سن کر من ہی من میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور اب لان عبور کر کے راہداری تک پہنچی تھی۔ تبھی اس نے سوچا خالی وقت میں اپنی بہن کے گھر کو ہی دیکھ لیں۔ تبھی آگے بڑھ آئی۔ وہ اب اس گھر کے مین حصے میں یعنی کہ ہال میں تھی۔ بڑا سا خوبصورت ہال تھا۔ اس ہال میں بلیک کلر کی ماربل بچھی ہوئی تھی۔ قیمتی قالین، اسپیشل پردے ڈیزائن کیے ہوئے تھے۔ فلاور پاٹ بڑا سا، اوپر گول دائرے میں بہت سارے لائٹ، جگمگاتا ہوا جھومر اور بڑا سا صوفہ۔ اس کے بیچ میں شیشے کی بڑی سی میز تھی۔ اس پر بہت ہی خوبصورت کانچ کا بڑا سا باؤل رکھا ہوا تھا اور اس میں تازہ تازہ گلاب کے پھول تیر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کا دم بھی تازہ ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی گلی چھوڑ کر بڑا سا کچن تھا۔ اسے وائٹ اور بلیک کلر کے تھیم سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کچن میں ایک شیف اور ایک ملازم اپنے کام میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر الرٹ ہو گئے اور بولے، میم آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس ملازم کو دیکھنے لگی جو بہت ہی مہذب طریقے سے سر جھکائے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سہولت سے اس ملازم کو انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر وہ کچن سے نکلنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ آگے اسے ادینہ کا روم نظر آیا۔ اس گھر کا یہی ایک واحد حصہ تھا جہاں وہ اتنے دنوں میں بہت بار آ چکی تھی۔ پھر وہ ادینہ سے بات کرنے کی خاطر اس کے روم میں چلی آئی۔ ادینہ کا اور راحت کا روم بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس گھر کے ہر روم کو تقریباً ایک ہی جیسا سیٹ کیا گیا تھا۔ ادینہ اسے اپنے روم میں نظر نہیں آئی تو وہ اپنے سامنے سے سر جھکاتے ہوئے جاتے ہوئے ملازم کو آواز دے کر پوچھ بیٹھی تھی، سنو ادینہ میڈم کہاں ہیں؟ اس کی بات سن کر ملازم دھیرے سے بولا، میم وہ اور احد سر صبح سے باہر گئے ہیں۔ وہ آپ کو بتا کر جانا چاہتے تھے مگر آپ سو رہی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جاگیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ اتنا کہہ کر وہ ملازم چلا گیا تو حمائمہ کو ادینہ پر غصہ آیا کہ وہ اسے اتنے بڑے گھر میں اکیلا کر کے چلی گئی ہے۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو اسے نیند سے جگا کر بتا دیتی تاکہ وہ پہلے ہی اپنا انتظام کر سکتی۔ اس نے اپنے غصے کو جھٹک دیا اور آگے بڑھ گئی۔ ادینہ کے روم کے بعد شاید ارشمیل کے والدین کا روم تھا، کیونکہ اس روم میں اس کے والدین کی فوٹو دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے روم پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور وہاں سے نکل گئی، کیونکہ وہ روم بھی سب رومز کی طرح ہی تھا۔ اس میں اسے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ پھر اس کے بعد نیچے 2-3 گیسٹ رومز تھے۔ ان رومز کے بعد اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں جسے چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ اوپر بھی 4 رومز تھے جن میں سے 3 گیسٹ رومز تھے اور اس کے بعد سب سے آخر میں ارشمیل کا روم تھا۔ وہ سب رومز کو دیکھ کر اس کے روم میں آ گئی۔ جیسے اس نے ارشمیل کے روم میں قدم رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی جگہ پر آ گئی ہو۔ اس کا روم کسی ریاست کے شہزادے کے روم کی طرح تھا۔ اس روم کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس روم میں بہت بڑی شیشے کی کھڑکی تھی اور اس میں بالکنی میں جانے کا راستہ تھا۔ اس روم کو وائٹ اور گرے کلر کا پینٹ کیا گیا تھا۔ اس ہی کلر کی مناسبت سے فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پر بھی وائٹ کلر کی بیڈ شیٹ تھی اور وائٹ ہی کلر کے پردے کھڑکیوں پر تھے۔ اس روم کا فرنیچر سے لے کر چھوٹی چھوٹی سجاوٹ کی چیز تک صرف 2 کلر پر مشتمل تھی۔ اسے وہ روم بہت اچھا لگا تھا، مگر اس میں طرح طرح کے رنگوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہیں، وہ تھی تو آخرکار لڑکی ہی نا، جسے رنگوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ اس روم کا جائزہ لے کر جیسے ہی پلٹی تبھی اس کی نظر دیوار پر سجی بے حد شان اور کچھ مغرور سے انداز میں کھڑے ارشمیل کی تصویر پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اسی کا روم ہے۔ اس کی تصویر دیکھ کر وہ گھبرا کر پلٹی تھی، مگر اپنے مقابل کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ مسکرا کر بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا۔ ارشمیل وہ فاصلہ بھی مٹا دینا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے مقابل کا ارادہ بھانپ کر اپنی دانست میں پیچھے ہٹی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے اندر ایک خوف کی لہر ابھری تھی۔ تبھی ارشمیل اس کے اور قریب آ گیا۔ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوتے اب پوری طرح دیوار سے لگ گئی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ اس کے اس اقدام پر گھونگچا کر رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کا رقیب ہے اور اس کی خوشیوں کا سب سے بڑا دشمن۔ تبھی اس نے اپنی سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے قریب آنے سے اپنے وجود سے گھن آتی ہے، مجھے خود کے وجود سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ ارشمیل نے اس کے بولتے ہوئے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی تھی۔ امائمہ کی بولتی ہوئی زبان کو ایک دم سے بریک لگ گیا۔ اس کے اس اقدام پر امائمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پوری طرح انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا۔ تبھی تو اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں بھی ناکام رہی، کیونکہ ارشمیل نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا تھا۔ امائمہ کو وہاں سے نکلنے کی ہر راہ بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، کس ارادے سے اس کے اتنے قریب ہے۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ وہ آج اس کے جھانسے میں پھنس گئی تو دوبارہ کبھی نہیں نکل پائے گی۔ تبھی اس نے زور دے کر خود کو ارشمیل سے دور کیا اور وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلی، مگر ارشمیل نے اسے پھر سے جا کر دھر لیا۔ اس نے اتنے جھٹکے سے امائمہ کا ہاتھ تھام کر کھینچا کہ وہ نتیجے میں اس کی بازوؤں کے حصار میں تھی
اسے اپنے سارے وجود میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ تبھی وہ اپنے اندر کا خوف کم کرنے کے لیے بولی، کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیا ملے گا تمہیں یہ سب کر کے؟ ایسا کر کے تم اپنے ہی والدین کی پرورش پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ کاش کہ تمہارے والدین چھوٹی سی عمر میں تمہیں لڑکیوں کی عزت کرنا سکھا دیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کو غصہ آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے امائمہ کو اپنے مضبوط بازوؤں کے آہنی حصار سے آزاد کر دیا اور پھر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ امائمہ فوراً اپنے روم میں آ گئی اور اس کے گھر سے جانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے کوئی بھی اپنا اگلا قدم اٹھا سکتا تھا۔ وہ جب یزدانی ہاؤس میں آئی تھی تب اس کے پاس ایک بیگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، ادینہ کی وجہ سے آئی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روم کا دروازہ کھول کر نکلنے لگی کہ تبھی اسے ارشمیل نظر آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے امائمہ کے قدم لڑکھڑائے، مگر پھر وہ اسے ایسے نظر انداز کر کے نکل گئی کہ جیسے ارشمیل وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ خدا سے دعا کر رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے نہ آئے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے خدا سے دعا بھی نہ کر پائی کہ تبھی ارشمیل پیچھے سے اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے روم میں لے گیا۔ پھر دروازہ بند کر کے اس کے پاس آیا اور بولا، ابھی کچھ دیر پہلے تم نے جو میرے والدین کی پرورش پر انگلی اٹھائی تھی نا، تو میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آج میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، صرف اس لیے کہ کچھ دن بعد تمہیں اس ہی گھر میں آنا ہے میری بیوی کی حیثیت سے۔ جب تم پھر سے اس گھر میں آؤ گی تب میں تم سے آج کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ وہ سلگتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولی، اب مجھے اپنا دفاع کرنا آ گیا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم اس بار میرے ساتھ کیسے زبردستی کرتے ہو۔ اس کا چیلنج دیتا ہوا لہجہ دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ اب بڑی ہی دلچسپی سے اس کے خوبصورت خدوخال کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے چیلنج مت دو، تم شاید اپنے شوہر کو نہیں جانتی ہو کہ وہ چیلنج دل پر لے لیتا ہے اور پھر اسے پورا کرنے کے لیے جی توڑ کوشش کرتا ہے، چاہے اس کوشش میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کی بات سن کر امائمہ چیختے ہوئے بولی، اللہ کرے اس چیلنج کو پورا کرتے کرتے بیچ میں تمہاری جان چلی جائے۔ ارشمیل نے اس کی بات سیریس نہیں لی۔ میں جلدی ہی تمہیں لینے آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور امائمہ اپنا غصہ اس روم کی قیمتی قیمتی چیزیں زمین پر پھینک کر نکالنے لگی تھی۔ آج مرتضیٰ اور اس کے ڈیڈ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اس کے گھر آ رہے تھے، مگر اس نے سہولت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ابھی آفس جانے کے لیے گھر سے نکل چکی ہے اور راستے میں ہے۔ تبھی مرتضیٰ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر پر آ جائے، کیونکہ بعد میں واجد صاحب کو کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، پھر ان کی شادی کی ڈیٹ اور لیٹ ہو جائے گی۔ تبھی امائمہ نے اس کی بات سن کر اس کے گھر جانے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ جب مرتضیٰ کے گھر پہنچی تو مرتضیٰ اور اس کے ڈیڈ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ جلدی سے واجد صاحب کے پاس گئی اور انہیں سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ واجد صاحب نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پرشفقت لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میرا پیارا بچہ کیسا ہے؟ اب انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جی انکل میں ٹھیک ہوں، بس آپ ہی ہیں جو اپنا دھیان نہیں رکھتے۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ مسکراتے ہوئے بولا، ڈیڈ اپنا دھیان نہیں رکھتے مگر ان کا بیٹا ان کا دھیان ضرور رکھتا ہے، اور اب ان کی بہو بھی ان کا دھیان رکھنے کے لیے جلدی آنے والی ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر ایک شرمینی سی مسکراہٹ در آئی تھی، مگر تبھی ادینہ اور راحت کے ساتھ آتے ہوئے ارشمیل کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس نے تو ادینہ کو نہیں بتایا تھا کہ آج وہ مرتضیٰ اور اس کے ڈیڈ شادی کی ڈیٹ فکس کر رہے ہیں۔ پھر ادینہ کو کیسے پتہ چلا، اور اگر پتہ بھی چل گیا تھا تو اسے ارشمیل کو اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود بھی تو اکیلے آ سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ سن کھڑی تھی، تبھی ادینہ اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ ان دونوں کو گلے ملتا دیکھ کر مرتضیٰ مسکراتے ہوئے بولا، کیسا لگا تمہیں میرا سرپرائز؟ کا سوال سن کر وہ بس پھیکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب وہ سب کے سامنے مرتضیٰ سے یہ تو نہیں بول سکتی تھی کہ اس کا یہ سرپرائز نہایت ہی برا ہے، کیونکہ اس کی خوشیوں میں ارشمیل یزدانی جو گرہن لگانے آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ ہی کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا۔ ادینہ نے اس کے چہرے کی مدوجہ دیکھ کر ہی بھانپ لیا۔ اسے ان کا یہاں آنا بہت برا لگا ہے۔ وہ تو کہنا چاہتی تھی ادینہ سے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تمہارا یہاں آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا، مگر وہ اس وقت اتنی مجبور تھی کہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے تو اپنی صفائی میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے چپ چاپ پا کر مرتضیٰ خود ہی اس کے بچاؤ میں کود پڑا تھا۔ نہیں ادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو امائمہ کو انکل کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ تھوڑی سی دکھی ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کی بات سن کر ادینہ نے امائمہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اپنا چھوٹا سا منہ لے کر کھڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر ادینہ شرمندہ ہو گئی، پھر دوبارہ اس کے گلے لگ گئی اور بولی، سوری آپی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس لیے پریشان ہیں۔ پھر مرتضیٰ آہت سے گلے ملا اور اس کے بعد وہ ارشمیل کی طرف بڑھا اور اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، آپ کی تعریف۔ وہ ارشمیل کو پرسنلی نہیں جانتا تھا۔ جب ادینہ کی شادی ہوئی تھی تب تو وہ صرف اپنی منگیتر کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔
اسے تو اس وقت دنیا کا ہوش ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے ارشمیل سے پوچھا تھا۔ البتہ ارشمیل اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، اس کے ہر اچھے برے کی خبر رکھتا تھا، وہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا اسے سب چیزوں کی خبر رہتی تھی۔ امائمہ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی۔ اسے لگا اب ارشمیل اسے ان دونوں کے رشتے کی حقیقت بتا دے گا اور ان کی شادی ہوتے ہوتے رہ جائے گی، مگر ارشمیل نے اس کے سارے خدشات پر پانی پھیرتے ہوئے بڑے ہی خوش اسلوبی سے کہا، میں ارشمیل یزدانی، احد یزدانی کا بڑا بھائی۔ مرتضیٰ اس کا نام سن کر ہی حیران ہو گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ ارشمیل یزدانی جیسا اتنا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص اس کے چھوٹے سے گھر میں آئے گا۔ وہ تو ارشمیل کو اپنے گھر میں دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ ارشمیل نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ دیکھ کر امائمہ کو مرتضیٰ پر بہت غصہ آیا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مرتضیٰ خود اپنی خوشیوں کا دشمن کیوں بن بیٹھا ہے۔ ارشمیل کے آنے سے کچھ دیر پہلے والی جو خوشی کا احساس اس کے وجود میں تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل اور دماغ بس اس ہی بات میں الجھا ہوا تھا کہ کہیں ارشمیل بیچ میں ہی کوئی دھماکہ نہ کر دے، اس لیے تو وہ بس سر جھکائے پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے یہ تک خبر نہیں ہوئی کہ احد نے بڑا بھائی ہونے کا فرض کب ادا کیا، کب اس نے واجد صاحب کے ساتھ مل کر شادی کی ڈیٹ فکس کی۔ وہ تو تب چونکی تھی جب ادینہ اس کے پاس مٹھائی سے بھری پلیٹ لے کر آئی اور اسے کھلاتے ہوئے بولی، آپ ہی مبارک ہو، 3 ہفتے بعد آپ بھی شادی شدہ کہلائیں گی۔ ادینہ کی بات پتہ نہیں کیوں اسے انوکھی لگی تھی۔ اس نے ایک حیرت بھری نظر مٹھائی کھلاتی ہوئی ادینہ پر ڈالی اور ایک نظر ارشمیل پر ڈالی جو مسکرا کر مرتضیٰ کو مبارکباد دے رہا تھا، مگر دیکھ وہ امائمہ کی طرف ہی رہا تھا۔ اچانک دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، پتہ نہیں اس لمحہ ارشمیل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر امائمہ کے دل میں ہلچل کیوں مچ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کی سرخ انگاروں سے بھری آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا اور واجد صاحب کی طرف بڑھ گئی۔ پھر واجد صاحب اسے اور وہ واجد صاحب کو مٹھائی کھلانے لگے۔ واجد صاحب کے بعد وہ مرتضیٰ کے پاس آئی، مرتضیٰ کے بعد وہ احد کے پاس آئی، ایسا کرتے کرتے وہ ارشمیل تک آ گئی۔ وہ ارشمیل کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، تبھی ارشمیل نے کسی کا بھی خیال نہیں کیا اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ اس کی ہمت اور ڈٹائی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ارشمیل اس بھری محفل میں اتنی بے باکی سے پیش آئے گا۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، وہ تو اچھا تھا سب مرتضیٰ کے پاس کھڑے اسے چھیڑ رہے تھے، ان دونوں پر کسی کی توجہ نہیں تھی۔ پھر ارشمیل نے اس کے ہاتھ سے مٹھائی اپنے منہ میں ڈالی اور کھاتے ہوئے بولا، مبارک ہو، ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے ارشمیل کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کی سرخ انگارے جیسی آنکھیں دیکھ کر اس کے دل میں ہلچل مچی تھی، اب وہ نفرت میں بدل چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارشمیل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری نہیں میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے، اور یہ بار بار مجھے اپنی بیوی کہنا بند کرو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل اپنے ہونٹوں پر ازلی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، اب تو تم اپنی اور اپنے منگیتر کی خیر مناؤ، میرے انجام کے بارے میں بعد میں سوچنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی مرتضیٰ اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے سے وہ خوشی نہیں جھلک رہی جو ہماری منگنی طے ہونے کے وقت جھلک رہی تھی۔ اس کی بات سن کر امائمہ بے رخی سے بولی، مرتضیٰ، وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ وقت میرے لیے بہت خاص تھا جب تم میری زندگی میں بہار بن کر آئے تھے، مگر آج کا یہ وقت جو لمحہ بہ لمحہ سرکتے جا رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دے رہا ہے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں، یہ وقت بہت بدل گیا ہے۔ یہ وقت مجھے شدت سے احساس دلا رہا ہے کہ میں بہت کچھ کھو رہی ہوں۔ مرتضیٰ، میں ہمیشہ اسی وقت میں جینا چاہتی ہوں جس میں تم میرے ساتھ ہو، میں اس ہی لمحے میں جینا چاہتی ہوں۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ میں خوش نظر نہیں آ رہی ہوں، تو ہاں میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلدی میری یہ ساری خوشیاں خاک میں مل جائیں گی، تم مجھ سے بہت دور ہو جاؤ گے۔ بس اسی لیے میں اس آنے والے وقت کو سوچ کر ڈر رہی ہوں، اس لیے میں خوش نہیں ہوں۔ نہ چاہنے کے باوجود آخر میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مرتضیٰ اسے اپنے لیے اتنا جذباتی ہوتا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے اتنی شدت سے محبت کرتی ہے۔ مرتضیٰ نے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، مت ڈرو اس آنے والے وقت سے، مت سوچا کرو ایسی باتیں جو تمہیں دکھ دیتی ہیں، مت سوچو کہ میں کبھی تم سے دور ہو جاؤں گا۔ تم سے جدا ہونے کا تصور ہی میرے لیے ایسا ہے جیسے خود ہی اپنی موت کو دعوت دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہیں تنہا کر کے نہیں جاؤں گا۔
اور تم بھی وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ایسے ہی شدت سے محبت کرو گی۔ مرتضیٰ کی زبان سے محبت لفظ سن کر وہ اپنی جگہ ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی اور اس لمحہ سوچنے لگی کہ کیا وہ سچ میں مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے یا پھر ارشمیل کے ساتھ زبردستی کے رشتے میں بند کر کیا اس کے لیے دل کے جذبات بدل گئے ہیں؟ کیا اس کا دل ارشمیل کے لیے بے ایمان ہو رہا ہے؟ کیا اس کا جنون اس کے سر چڑھ کر بول رہا ہے؟ کیا وہ اس کے حواسوں پر دھیرے دھیرے سوار ہو رہا ہے؟ ایک پل کو اس کی نظروں کے سامنے سے مرتضیٰ کا چہرہ دھندلا گیا اور ارشمیل کا تمسخر اڑاتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کو سنبھالا اور مرتضیٰ کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل نئے سرے سے مرتضیٰ کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔